بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر پیسے لے کے روزانہ اپنے دوستوں کے سامنے ڈانس کرواتا۔ ایک دن میں بیمار ہوگی اور ڈانس کرنے سے انکار کر دیا تو پھر اس رات جو میرے ساتھ ہوا سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ میری آنکھ دروازے کے دڑدڑانے پہ اٹھی اور میں ہڑبڑا اٹھی تھی۔ میری ماں بھی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پیر تھا جب دروازہ دوبارہ اسی انداز سے دڑدڑایا تو ہم دونوں ماں بیٹی سہم گئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ باہر کون ہے۔ میں اپنی ماں کی آغوش سے جا کر لگ گئی۔ اس وقت میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنے باپ سے بے حد خوف آتا تھا۔ میری والدہ کی حالت بھی مجھ سے کچھ الگ نہ تھی، وہ بھی ڈری ہوئی تھی۔ شبور کلموہی، میں کہتا ہوں دروازہ کھول ورنہ توڑ دوں گا۔ اماں نے بمشکل اپنے خشک حلق سے آواز نکالی، آ رہی ہوں۔ لیکن میں نے اپنی باہوں میں اپنی والدہ کو جگڑ لیا اور خوف سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا، ماں دروازہ مت کھولا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میری ماں کے چہرے پر اس وقت صرف بے بسی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کر لیا، کہنے لگی، فری میرا باس چلے تو میں تجھے اپنے اندر کہیں سنبھالوں، لیکن میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے بیٹا۔ میری والدہ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مجھے بچا نہیں سکتی۔ دروازہ اب زوردار جھٹکے سے کھل چکا تھا۔ میرا دل سینے میں گویا دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میری رنگت ابا کو دیکھ کے پیلی پڑ گئی۔ وہ بڑے جارحانہ انداز سے آگے بڑھے تھے۔ میری والدہ نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا، کہنے لگی، فضل ایسا نہ کرنا میری بچی کے ساتھ، تیرا اپنا خون ہے۔ لیکن میرا باپ کہاں سن رہا تھا۔ اس پر تو جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میری والدہ سے جدا کرنے لگا۔ میری ماں میرے باپ کو دھکے دے رہی تھی، لیکن میرا باپ مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ میری والدہ اس کے پاؤں میں گر کر منت سماجت کرنے لگی، لیکن میرا ظالم باپ اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار کر میری والدہ بل بڑھا اٹھی۔ میرا باپ بھی مجھے کمرے میں باہر صحن میں لے گیا، جہاں پہلے سے چند نوجوان کھڑے تھے۔ وہ ایک مولانا کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ ان تینوں نوجوانوں میں سے ایک نوجوان مجھ پر بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری رنگت پیلی پڑ گئی۔ میرے باپ نے مجھے صحن میں رکھی چارپائی پہ پھینکا تھا۔ وہ مولانا بھی بری طرح گھبرا گیا تھا۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ میری والدہ بھی کمرے سے باہر روتے ہوئے آ گئی۔ میرے والد نے مولانا سے کہا کہ نکاح شروع کریں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مولانا صاحب کہنے لگے، لیکن مجھے تو لڑکی خوشی سے راضی نہیں لگتی۔ اور اس طرح سے نکاح۔ مولانا صاحب کی ابھی بات یہیں تک تھی کہ اس نوجوان نے جیب سے پسٹل نکالا، جو کچھ دیر پہلے مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ اس نے وہ پسٹل مولانا کے سر پہ تان دی۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی۔ اس وقت مولانا کی بھی خوف اور بدحواسی سے اپنی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے پسینے بہنے لگے۔ تیرا کام نکاح پڑھوانا ہے مولوی، سمجھا؟ تو بس نکاح پڑھاؤ۔ اور وہ ایک نوجوان بدمعاش تھا۔ مولانا نے لڑکھڑاتی زبان سے نکاح شروع کیا۔ پسٹل دیکھ کر میں بھی کچھ نہیں بولی، کوئی اختلاف بھی نہیں کیا۔ میری صرف آواز گونج رہی تھی۔ چند منٹ لگے تھے مجھے ان بدمعاشوں کی دلہن بنتے ہوئے۔ نکاح ہوتے ہی وہ باقی 2 نوجوان اور مولانا گھر سے باہر نکل گئے، کیونکہ وہ لوگ صرف گواہ بننے کے لیے آئے تھے۔ میری ماں میرے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن میری سسکیاں اور آنسو تھے کہ تھم بھی نہیں رہے تھے۔ لیکن اس نوجوان نے میری ماں سے جدا کیا مجھے۔ ہٹ بڑھیا، اس نے صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری ماں کو دھکیل کر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے گھر سے باہر لے گیا۔ دروازے باہر ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ اس نے مجھے پچھلی سیٹ پہ بٹھایا اور خود بھی میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ پورے راستے وہ مجھے نفرت سے دیکھتا رہا اور میں روتی رہی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ٹیکسی ایک عمارت کے سامنے جا کر رکی تھی۔ رو رو کے میری ہچکیاں بند ہو چکی تھیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اس عمارت کے اندر لے گیا۔ وہ ایک پرانی اور بسیدہ سی عمارت تھی۔ دیکھنے سے لگ رہا تھا جیسے پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کی تعمیر شدہ تھی، کیونکہ سیڑھیاں چوڑی چوڑی اور چھوٹی چھوٹی اور سیمنٹ کی بنی ہوئی تھی۔ سامنے کی دیوار پان سے رنگی ہوئی تھی۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے فلیٹ کے پاس لے گیا، جس کے برونی لکڑی کے دروازے گہرے ہرے رنگ کے تھے۔ اس نے دروازے کا تالا کھولا اور مجھے اندر لے گیا۔ اسے کمرے میں لے جا کر اپنے پلنگ پر دھکیلتے ہوئے چھوڑا۔ میں اس کے پلنگ پہ گر گئی تھی اور اب وہ غصے میں تھا۔ میرے پاس آیا تو میں گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ وہ کہنے لگا، کیوں، بڑی اکڑ تھی تیرے میں، تجھے اپنی شرافت پر؟ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔
اپنا چہرہ میرے مقابل کر کے بڑے غضبناک لہجے سے کہا۔ یہ سن کر تو میں سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ اس کے بعد اس شخص نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا کہ میری روح تک لرز گئی۔ میرا باپ ایک جواری تھا، نشہ کرتا تھا، شرابی اوباش لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ میری والدہ لوگوں کے گھروں میں ملازمت کرتی اور گھر چلاتی، اور میں کالج سے واپس آتے ہی سلائی مشین کے سامنے بیٹھ جاتی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور ایک طرف سے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے ضرورت بھی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک چھوٹی نوکری کر لوں تاکہ اس عمر میں میری والدہ دوسروں کے گھروں میں برتن نہ دھونے پڑے۔ میرا والد جو کچھ کماتا تھا اس سے زیادہ وہ جوئے میں ہار جاتا تھا، پھر گھر آتے ہی شور شرابہ شروع کر دیتا، اپنے نشے کی لت پوری کرنے کے لیے اماں سے پیسے مانگتا۔ اماں منع کرتی تو زبردستی سے چھین کر لے جاتا۔ میں نے بچپن میں یہ سب دیکھا تھا، اس لیے مجھے شروع ہی سے اپنے باپ سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ باہر رات کا 1 بج گیا لیکن میرا باپ گھر نہیں آیا۔ میری والدہ کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی تھی، پھر بھی وہ ملازمت کرتی تھی۔ وہ دن سے بخار میں مبتلا اندر ہی اندر پریشان تھی۔ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی کہ باہر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں کمرے سے باہر گئی اور بھاگ کر دروازہ کھولا۔ ایک نوجوان ابا کو سہارا دے کر کھڑا کر رہا تھا۔ ابا شراب کے نشے میں اس قدر دست تھا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پا رہا تھا۔ میں بہت حسین لڑکی تھی، شاید اس لیے کچھ پل وہ نوجوان مجھے دیکھ کر اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ میرا باپ اس وقت اس حالت میں نہ تھا کہ بنا سہارے خود سے گھر کے اندر داخل ہو سکتا۔ میں پیچھے ہٹ گئی اور سین میں بچھی چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نوجوان نے میرے باپ کو وہیں لوٹا دیا۔ دیکھنے میں وہ کوئی 30-32 سال کا لگ رہا تھا، خود بھی شراب کے نشے میں تھا لیکن ہوش مند تھا، دیکھنے میں مناسب خد و خال کا مالک تھا۔ لیکن جو بات مجھے اس کے اندر سب سے بری لگی وہ اس کی نظریں تھیں، ہوس سے بری ہوئی۔ اصلاً تو اسے ابا کو لٹا کر چلے جانا چاہیے تھا لیکن وہ وہیں کھڑا رہا، میرے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ میری پیشانی پر تیوری چڑھ گئی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ میری اس بات پہ وہ مسکراتا ہوا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میرا ابا پہلے تو ہوش میں نہ تھا اس لیے لیٹتے سو گیا۔ چند دن بعد میں کالج سے گھر واپس جا رہی تھی۔ وہی شخص جب مجھے گلی کی نکڑ پر کھڑا سگریٹ پیتا ہوا محلے کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کے ساتھ نظر آیا، میری نظر جب اس پر پڑی تو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے نفرت سے رخ بدل لیا لیکن اس شخص نے اپنے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ زمین پر پھینکی، اسے اپنے جوتے سے بچایا اور میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ میں تیزی سے اپنے قدم آگے بڑھانے لگی کہ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس نے کچھ غلط کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ بھی تیزی سے چلتا ہوا میرے برابر چلنے لگا۔ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ محلے کے لوگ اسے یوں میرے ساتھ چلتا دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ لڑکی کی عزت تو ویسے ہی بہت نازک ہوتی ہے، اس لیے میری کوشش تھی کہ میں جلد از جلد اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ لیکن وہ شخص مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ لڑکی میری بات سن۔ میں نے اسے اور بھی تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ وہ یکدم ہی میرے سامنے آ کھڑا ہو گیا، اس لیے مجھے بھی اپنے قدم روکنے پڑے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا تو وہ خباثت سے مسکرانے لگا، کہنے لگا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، مجھ سے دوستی کر لو۔ میں نے کہا، میرا راستہ چھوڑ، مجھے کوئی دوستی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کے سائڈ سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ سامنے ہی میرا گھر تھا۔ میں گھر کا تالا کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت اماں کام پر ہوتی تھی، اس لیے گھر کے گیٹ کی چابی میں اپنے پاس ہی رکھتی تھی۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، اب تو اس شخص نے سلسلہ ہی شروع کر دیا تھا۔ روز گلی کی نکڑ پر کھڑے ہو جاتا، فکرے کسنے لگتا، کبھی بےہودہ انڈین فلم کے رومانسی سے گانے بلند آواز میں گانے لگتا، کبھی مجھے گلاب کے پھول دینے کی کوشش کرتا۔ مجھے بدنام کرنے کے لیے اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں اس شخص سے تنگ آ چکی تھی لیکن ایک دن تو اس شخص نے حد ہی پار کر دی۔ جیسے ہی میں گلی میں داخل ہوئی اس نے میرے دوپٹے کے ایک کونے کو پکڑ لیا۔ میں بڑی تیزی سے وہاں سے گزر رہی تھی، اس لیے پل میں ہی میرا دوپٹہ میرے سر سے اتر گیا۔ مجھے اس شخص پر اتنا بے تحاشا غصہ آیا، میں نے ایک زوردار تھپڑ اس شخص کے منہ پہ مارا۔ میرے ہاتھ کی چھاپ اس کے منہ پر چھپ گئی تھی، حالانکہ میں اس حق پر تھی اور یہ عمل بھی بے ساختہ سا تھا۔ سب لڑکے ہی یہ دیکھ کے چپ ہو گئے، اس سے گزرنے والے راہگروں کو بھی یہ دیکھنے لگے۔ اس وقت میں بے تحاشا غصے میں تھی۔ میں نے کہا، شرم نہیں آتی شریف لڑکیوں کو پریشان کرتے ہوئے؟ آئندہ اگر میرے سامنے آئے یا میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری پولیس میں کمپلین کر دوں گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ قدم مجھ سے میری زندگی جینے کا حق تک چھین لے گا۔
وہ مجھے بڑی خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں سے جانے لگی تو میرا بازو پکڑ کر مجھ سے غضبناک لہجے میں بولا، بڑا گھمنڈ ہے تمہیں خود پر اور اپنی شرافت پر۔ خیر اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم ہو کیا چیز۔ یہ کہہ کے اس نے بازو چھوڑ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں اندر سے ڈر گئی تھی، میرا دل میرا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نہ جانے کیسے اپنے گھر کے دروازے تک پہنچی تھی۔ میں گھر آ کر بھی اس شخص کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایک تھپڑ کا خمیازہ کس طرح سے لڑکیوں کو بھگتنا پڑتا ہے میں یہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس لیے چند دن تو میں کالج ہی نہیں گئی، لیکن میرے فائنل پیپر ہونے والے تھے، اس لیے میں اتنی چھٹیاں نہیں کر سکتی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں کالج کے لیے گھر سے نکلی۔ اس بار کہیں پر وہ شخص مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ چند دن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا، میرا دل بھی مطمئن سا ہو گیا، لیکن ایک رات تو جیسے مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ ابا رات کو جب گھر لوٹے تو بڑے بدحواس تھے، مجھ سے پانی مانگنے لگے۔ سردیوں کی آمد تھی، ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ اس موسم میں ابا نے آج تک کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ مجھ سے کہنے لگے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے ٹھنڈا پانی دے دو۔ میں نے ابا کو ٹھنڈا پانی دے دیا۔ انہوں نے 2-3 گلاس پانی کے پی لیے۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، چہرے سے پسینے پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو پہلے تو وہ چونک سے گئے، جیسے وہ اپنے ذہنی طور پر کہیں اور ہوں۔ پھر نفی میں سر ہلانے لگے، کہنے لگے، نہیں بھوک نہیں ہے۔ میری والدہ نے پوچھا کہ آج کیا بات ہے جو تم اس قدر گھبرائے ہوئے ہو؟ ابا جب سے گھر آتے تھے بات بات پر اماں پر چیختے چلاتے، لیکن اب تو انہیں بھی کچھ نہیں کہا۔ اماں نے پوچھنے پر اپنی آستین سے چہرے پر آنے والے پسینے کو صاف کرنے لگے، کہنے لگے، اگر کوئی میرا پوچھے تو بتا دینا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ یہ کہہ کے ابا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہم دونوں ماں بیٹی ابا کی حالت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ابھی ابا کمرے میں گئے ہی تھے کہ جب باہر کا دروازہ بڑی زور سے دڑایا۔ امی نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے بڑی چارہانہ آواز آئی، فضل کو باہر نکالو ورنہ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ یہ سن کر تو میری ماں بھی پریشان ہوگی۔ میری والدہ نے دروازہ نہیں کھولا، باہر سے ہی کہہ دیا کہ ابا گھر پر نہیں ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ دروازے کو دھکا دیے جانے لگے۔ تیسرے زور پر دھکے پر دروازہ کھل گیا۔ وہ 3-4 مرد تھے، کہنے لگے، فضل نے ایک لڑکے کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ یہ سنتے ہی ہم ماں بیٹی کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یہ ابا نے کیسے کر دیا؟ ان میں ایک شخص کمرے کی طرف جانے لگا تو اماں نے منع کر دیا، لیکن وہ کہاں کچھ سننے کو تیار تھے۔ ابا کو وہ شخص باہر لے آیا۔ میرے ابا اس وقت لرزتے ہاتھوں سے ان سے معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے پولیس کے حوالے مت کرنا، لیکن وہ شخص مان ہی نہیں رہا تھا۔ کہنے لگا، ایک تو نے جوئے میں اپنی بیٹی ہار گیا اور اس کے بعد اسی لڑکے پہ قاتلانہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ الفاظ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کیا میں کوئی بے وقوع سی چیز تھی جسے میرا باپ جوئے میں لگا بیٹھا تھا؟ میرے باپ نے کہا کہ یہ سچ نہیں، اس نوجوان نے چیٹنگ کی تھی جوئے میں، لیکن وہ لوگ نہیں مار رہے تھے۔ ہم تجھے گولی مار دیں گے یا پولیس کو پکڑوا دیں گے۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک کونے میں ڈرے سہمے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ایک شرط پر جان خلاصی ہو سکتی ہے، اگر تم اپنی بیٹی کا نکاح زلفی سے کر دو تو ہم وہ کیس سنبھال لیں گے۔ ابا نے 1 منٹ بھی سوچنے کے لیے وقت نہیں لیا تھا اور اسے ہاں کر دی۔ میں اپنے باپ کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ مجھے کسی جواری کے حوالے کر رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے ایسا کوئی نکاح قبول نہیں، لیکن میرے ابا نے ان لوگوں سے کہہ دیا وہ میرا نکاح وہی کریں گے جہاں وہ لوگ چاہیں گے۔ پھر یہی ہوا۔ اگلے روز ہی رات کے وقت میرے ابا مجھے باہر لے کر آئے۔ سامنے اس شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے جسے میں نے تھپڑ مارا تھا، اور اب میں اس کی دسترس میں تھی۔ اس نے میرے باپ کو شراب پلا کر ان سے جوا کھلوایا۔ پہلے وہ جان بوجھ کر ہار رہا تھا۔ جب میرے باپ کو اپنی جیت کا یقین ہو گیا تو پھر اس شخص نے سارا پیسہ ایک ساتھ جوئے میں لگا دیا اور ہار گئے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اگر تمہیں اپنی جیت کا یقین ہے تو اپنی بیٹی کو جوئے پر لگاؤ۔ میرے باپ نے طیش میں آ کر ایسا کیا اور ہار گیا۔ میرا باپ اس زلفی نامی شخص کے ساتھ جو بے ایمانی کرتے دیکھا جا چکا تھا، اس لیے ان سے لڑائی ہوگی۔ جب جھگڑا بڑھا تو ایک چھرا کسی نے میرے باپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور ابا نے اس پہ وار کر دیا۔ جب اس شخص کو خون میں دیکھا تو میرا باپ خوف کے مارے وہیں سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ ساری باتیں اس شخص نے مجھے پہلی رات بتائی تھی۔ کہنے لگا، تم جوئے میں ہاری ہوئی ایک لڑکی ہو، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ چند دنوں تک وہ اپنے جنون کا نشانہ بناتا رہا۔ وہ جتنی فاقے سے میرے ساتھ پیش آ سکتا تھا آ رہا تھا، لیکن میں یہ سب سہنے پہ مجبور تھی۔ مگر ایک رات
وہ گھر آیا تو اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے چند آوارہ دوست بھی تھے جن کی نظریں بھی ایسے ہی گھٹیا تھی۔ میں دروازہ کھولتے اندر اپنے کام میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی زلفی کمرے میں آیا اور میری طرف ایک شاپنگ بیگ پھینک کر کہنے لگا، 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ۔ اس میں ایک لباس تھا، یہ لباس پہن کر باہر آ جاؤ۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھی۔ جب میں نے وہ لباس دیکھا تو ایک فینسی میکسی تھی جس کا گلا بہت گہرا، آستین بھی نیٹ کے تھے۔ میں نے کہا، مجھے یہ لباس نہیں پہننا اور باہر تمہارے دوست بیٹھے ہیں، میں بھلا باہر کیوں جاؤں؟ کہنے لگا، میری بات ماننے کا انجام تم جانتی ہو، جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ ورنہ اپنی شکل بھی پہچان نہیں پاؤ گی۔ وہ مجھ پر روز ہاتھ اٹھاتا، تشدد کرتا۔ ان دنوں میں میرے بازو سگریٹ سے داغدار کر چکا تھا۔ اس کے منہ سے اذیت دینے کا سن کر میرا حوصلہ اس اذیت کا سوچ کر ہی پست ہو گیا تھا۔ میں نے وہ لباس پہن تو لیا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اس میکسی کے ساتھ کوئی دوپٹہ نہیں تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت برا لگ رہا تھا۔ میں تیار تو ہو چکی تھی لیکن کمرے سے باہر نہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد زلفی کمرے میں آیا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے گیا، جہاں لوج میں سفید چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ان کے اطراف پر گھاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف ڈیک رکھا گیا تھا جس پر وہی بیہودہ گانے لگائے جا رہے تھے۔ مجھے اپنا آپ ایک طوائف سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میرا لباس تنگ، چست اور گہرے گلے کا تھا جو میری زینت چھپانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہاں اب زلفی کے 4 دوست نہیں بلکہ 8 نوجوان موجود تھے اور مزید آدمی کھلے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے، منہ میں پانی ڈالے، ہاتھوں میں شراب کا گلاس پکڑے، گویا وہ گھر کے بجائے طوائف خانہ لگ رہا تھا۔ ایک دم سے ڈیک پر گانوں کی آواز تیز ہوئی۔ زلفی مجھ سے کہنے لگا کہ میں ان سب کے سامنے ڈانس کروں۔ میں اس کی شکل دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، مجھے نہیں آتا یہ سب، لیکن وہ خود میرا ہاتھ پکڑے مجھے ان سب کے درمیان لے گیا اور میرے ساتھ بےہودہ سا ڈانس کرنے لگا۔ جب بھی وہاں اسی قسم کے آوارہ اور گھٹیا مرد، زلفی مجھے گول گول گھمانے لگا۔ میرے ساتھ جس قسم کا وہ ڈانس کر رہا تھا، جو میرے ساتھ کہہ رہا تھا، میرا اس وقت یہ حال تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہاں بیٹھا ہر نوجوان وہاں اس قسم کے بےہودہ ناچ پر تالیاں بجا رہے تھے، واہ واہ کی آوازیں کر رہے تھے، اور میرا یہ حال تھا کہ جہاں خود کو ختم کر لوں۔ 2 گھنٹے زلفی نے یہی طوفان بدتمیزی جاری رکھا۔ وہ لوگ مجھ پر پانی کی طرح پیسہ پھینک رہے تھے، میرے آنسو نکل رہے تھے۔ میں اپنا آپ زلفی کی گرفت سے آزاد کروا رہی تھی لیکن اس کے آگے اتنی طاقت نہیں رکھتی تھی، اس لیے بے بس تھی۔ جب وہ تماشا ختم ہوا تو سب کہنے لگے، یہ لڑکی بہت شریف اور نیک اتوار کی مالک ہے۔ جو شرافت آپ لوگوں نے اس کی آج دیکھی ہے نا، ایسی محفل میں جو جہاں لگ گئی۔ اسے میری عزت کا خیال تھا نہ اس بات کا کہ میں اس کی کیا لگتی ہوں۔ مرد تو اپنے ساتھ نکائی عورتوں کی اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ اس کی بیوی کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے تو بھرے بازار میں لڑتا ہے، دست و گریباں ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا مرد تھا، کیا غیرت دکھائی تھی اس شخص نے۔ میں رات دیر تک آنسو بہاتی رہی اور جب کمرے میں آیا تو میری سسیاں سن کے ہنسنے لگا، کہنے لگا، میں چاہتا تو تمہیں برباد کر کے بھی تم سے تھپڑ کا بدلہ لے سکتا تھا، لیکن میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا تمہاری شرافت کو روز بے حیا کروں، تمہیں عورت سے ایک ڈانس اور طوائفہ بنا کے رکھ دوں تاکہ ہر شریف عورت تمہیں نفرت سے دیکھے، تمہیں برا بھلا کہے۔ سب کے سامنے تم نے مجھے ذلیل و خوار کیا، اس لیے تمہیں بھی میں روز یوں ہی رسوا کروں گا۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ وہ سب کے سامنے میرے ساتھ بےہودہ ناچ گانا کرتا۔ وہاں دیکھنے آنے والے نوجوان کبھی مجھے آنکھ مارتے، کبھی سیٹی مارتے، کبھی بےہودہ فکرے کستے، لیکن میرے بے غیرت شوہر کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن میں بیمار ہو گئی، مجھے بہت تیز بخار تھا، میں سوت پڑی ہوئی اپنے بیڈ پر تھی، لیکن اس شخص کو میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھ سے اٹھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ پورا دن میں بھوکی پیاسی بستر پر لیٹی رہی۔ رات تک مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرے وجود میں جان بھی باقی نہ رہے گی۔ جب زلفی کمرے میں داخل ہوا، مجھے بخار میں دیکھ کر اسے میری حالت پہ ترس نہ آیا، کہنے لگا، اپنا ڈرامہ ختم کرو اور تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آنے والے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ میں نے کہا، میں آج کوئی ڈانس نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ پر چلانے لگا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تو یوں سب کا دل نہیں بہلا سکتی تو میرے پاس اور بھی بہت طریقے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے کمرے میں 3 مرد ایک ساتھ موجود تھے جنہوں کو میرے شوہر نے بھیجا تھا۔ مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں اپنا بچاؤ کرتی۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنے اوپر چھت کی طرف دیکھا اور دل میں اپنے رب کو پکارا، اس وقت تیرے علاوہ میرا کوئی مددگار نہیں، میری عزت تیرے حوالے ہے، میرے مالک تو مجھے اس درندگی سے بچا لے۔
اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ پولیس نے وہاں چھاپا مارا۔ میں نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ میرے شوہر سمیت پولیس سب کو گرفتار کر کے لے گئی۔ میں واپس اپنے گھر چلی آئی۔ میرا باپ بھی بسترے مرگ سے لگ چکا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور کالج میں لیکچرار بن گئی، لیکن اپنی زندگی میں کسی بھی مرد کو شامل نہیں کر سکی، کیونکہ جو روپ میں نے اس کا دیکھا، مجھے مرد ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔